بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ آج ہم موجود ہیں کامیاب رمضان میں۔ کامیاب رمضان کی آج 5ویں قسط ہے اور یہ سیزن ہے 4تھا، اور الحمدللہ ہم موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، جو کہ لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کمال علم عطا فرمایا اور کمال حلم بھی عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ سخاوت عطا کی کہ یہ علم کے دریا کو بہا رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس علم سے کچھ اپنا حصہ حاصل کر لیں، اور آج ہم ان سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ایک اور نشست لگائے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل میں آج پھر آپ کے سوالات ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب کمال گفتگو کرتے ہیں اور کمال سہل انداز میں جس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ہر عام و خاص کو فوری طور پر وہ سمجھ بھی آ جاتا ہے، اور اتنا آسان کر کے انہوں نے عملیات پیش کیے کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہم چلیں گے ڈاکٹر صاحب کے طرف کہ ڈاکٹر صاحب سے فیض لینے کے لیے، کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سوالات کریں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے، بیچ میں میں انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور، کل کا پروگرام ہم نے بالکل اچانک کیا، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی کل بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا، اور ہمارے جو دوست دیکھنے والے ہیں انہیں بھی بہت پسند بھی آیا، اور ماشاءاللہ کل تو آپ نے جو علم کے موتی بکھیرے، سبحان اللہ، سمیٹنے والوں نے سمیٹا، الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتا ہے وہی سمیٹتا ہے۔ تو آج ہم مزید موتی لینے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر کام کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فہو اخطا، کہ ہر وہ ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ اجزم اور وہ مکمل نہیں ہوتا، منقطع رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ تو اس میں کیا راز ہیں، اس کی روحانیت کیا ہے، بزرگوں نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات فرمائی، یہ آج آپ سے پوچھیں گے۔ تو بسم اللہ کو پڑھنا عوام کے لیے کیسا ہے، اور خواص کو کیا تعلیم فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً شاہ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے پسند کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً بسم اللہ شریف کے بارے میں جاننا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کلمے کے بعد بسم اللہ ہی سکھائی جاتی ہے بچوں کو، سبحان اللہ۔ اور یہ برکتیں ہمیں یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ملتی ہیں کہ جب ہمارے بچے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کی ابتدا، انسان کی ابتدا، اس کائنات کی ابتدا اور اس چیز کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب صرف خدا تھا، یعنی کہ اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہیں تھا،
تو رب نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے بعد لوح قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قلم نے ابتدا کی تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھی، یعنی کہ بسم اللہ سمجھ لیں کہ ابتدا ہے۔ اب بسم اللہ کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ شریف اگر کوئی ناقص پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ناقص شخص کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کوئی کامل پڑھتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، اور کوئی اکمل پڑھتا ہے تو وہ روحانیت کی دنیا میں مکمل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کئی اعمال ہیں، اس کی کئی ترتیب ہے، کئی طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے کلمات ہیں؟ 4 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس 4 کلمات کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ شریف لوح محفوظ پہ لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ کائنات بنی تو ہر بننے کا ایک سبب ہوتا ہے، اسباب۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے نا، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ جب اس نے دنیا جب بنائی تھی تو 4 عناصر تھے، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اب یہ 4 کلمات یاد رکھو۔ اب اس 4 کلمات کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، اس 4 کلمات کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، یعنی کہ جو کچھ پوری کائنات میں موجود ہے وہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ یہ بن گئی کائنات۔ اب کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے، یعنی کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، تو انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کا وجود اس روئے زمین پر ہے۔ اب اس کے وجود کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی 4 عناصر کو انسان کے اندر رکھا کہ جو انسان کے وجود کو طبی لحاظ سے اس کو زندہ رکھتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے، یعنی کہ زندگی برقرار رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کے بغیر روح کچھ نہیں، جسم بیکار ہے۔ اب جب جسم اور روح دونوں ملے تو نفس وجود میں آیا، ورنہ جسم تو خالی ہے نا۔ جب روح نکل گئی تو جسم ختم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس ختم ہو گیا۔ کلو نفس، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کس نے چکھنا ہے؟ نفس نے، کہ جو روح اور جسم کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ روح نے نہیں مرنا، روح نے ختم نہیں ہونا، روح تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ موت کا مزہ کس نے چکھنا؟ نفس نے۔ جب جسم اور روح دونوں ملے نفس وجود میں آیا، اور جب نفس وجود میں آیا تو وہی 4 عناصر انسانی پورے وجود میں صلاحیت کر گئے۔ اب وہ کیا ہے کہ جس سے انسان کی صحت برقرار ہے؟ اجزائے ترتیب۔
اگر میں طبی لحاظ سے بات کرتا ہوں تو جیسے بلغم، صفرا، سودا اور خون، یہ 4 ہو گئے۔ اب ان چاروں کا تعلق ہمارے انسانی جسم میں کہاں سے ہے؟ ہماری بسم اللہ شریف نا انسان کے وجود میں ہے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ شریف انسان کی پوری وجود میں ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہے۔ اس کا فیض انسان کی وجود میں ہے۔ اسی نور نے انسان کو حیات بخشی ہے، اسی نور نے انسان کو بقا دی ہے، سبحان اللہ، اسی نور نے انسان کو فنا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 4 ہی عناصر، یہ 4 ہی ترتیب جو 4 ہی انسانی زندگی کو وجود میں رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، انسانی جسم کو زندہ رکھتی ہے، وہ سب سے پہلا گھر کیا ہے بلغم کا؟ دماغ۔ دماغ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ انسانی جسم کا سلطان ہے جو پورے وجود کو چلاتا ہے۔ دارالحکومت یعنی کہ سلطان ہے، ایک بڑا بادشاہ ہے کہ جو تمام پیغام دوسرے اعضاؤں کو دیتا ہے۔ اب دوسرا صفرا کیا؟ یعنی جگر کا گھر۔ اب جگر میں کیا ہے؟ حرارت حدت ہے، یعنی کہ آگ نے اپنا عنصر بدلا، اس نے انسانی وجود میں صلاحیت کی، تو اس نے کون سی صورت اختیار کی؟ حدت کی، یعنی کہ آگ کی۔ بلغم وہاں چلا گیا، یعنی پانی، لکوڈ۔ اب یہی عناصر انہیں اپنا لبادہ اوڑھ کے انسانی وجود کے اندر اختیار کر گئے۔ سودا ہمارا قلب کا گھر، خون جو ہمارے جسم کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اب جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ 4 چیزیں ہماری حرکت کرتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وضو اگر ہم بغیر بسم اللہ کے کریں تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو ہو جائے گا، لیکن وہ بسم اللہ کی برکت سے اور اپنے اندرونی اعضاء کو بیدار کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ شریعت میں ہے کہ اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اپنے اندرونی معاملات، اندرونی کیفیات، وہ اس سے محروم رہے گا اس نے اگر بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو۔ جب بسم اللہ انسان پڑھتا ہے تو اس وقت یہ 4، جیسے کوئی بندہ بلب جلاتا ہے اندر سے روشن ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے انسان کے وجود کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لائٹیں آن ہوتی ہیں، وہ کیفیت بدلتی ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بسم اللہ نازل کی تھی ان کے اوپر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہ بسم اللہ نازل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی جب تک وہ اس کو لازم پکڑ کے رکھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا نا کہ جیسے وہ نقطہ مولا کائنات ہے، اور یہ جو 4 عناصر ہیں یہ کائنات کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ مولا کائنات کا اور یہ 4 عناصر کا ایک ربط ہے، کائنات اور مولا کائنات۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4 ہی کلمات، 4 ہی عناصر، 4 ہی پیر، 4 پیر شریعت کے، 4 پیر طریقت کے، 4 پیر حقیقت کے، 4 پیر ویدانیت کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کون کون ہے معلوم؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طریقت کا رستہ ہے۔ نبی کے بھی 4 یار، سبحان اللہ۔ نبی کے 4 یار ظاہری ہے اور 4 یار باطنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں کو بتائیں، ہاں، ظاہری تو کون ہے، باطنی کون ہے؟ ظاہری جو 4 یار ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 4 جو باطنی ہے اس میں حضرت اویس کرنی ہے،
سبحان اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. یہ 4 روحانی خلفاء ہیں. 4 یار ظاہری ہیں اور 4 یار باطنی ہیں. اب شریعت کے 4 پیر وہ کون ہیں؟ کون ہے؟ وہ چاروں امام ہیں. شریعت جو شریعت ہمیں بتائی ہے، کس نے بتائی ہے ہمیں؟ اس کے احکام کس نے بتائے ہیں ہمیں؟ شریعت کے جو 4 پیر ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. چاروں امام آ گئے. سبحان اللہ. 4 مذاہب جو ہیں ہاں شریعت ہاں فقہ کے. فقہ کے. اب حقیقت کے 4 پیر کون ہیں؟ اب یہ ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے. یہ صحیح. دیکھو بسم اللہ کے بغیر کوئی فیض جاری نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کتنے ہی کامل ہو جاؤ، آپ اپنی اس کو نہیں پہنچتے، معراج کو نہیں پہنچتے. اس پر تو حدیث ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا. مکمل نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان کی ذات کو مکمل کرنے والی جو ہے نا وہ بسم اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حقیقت کے جو 4 پیر ہیں وہ چاروں فرشتے، سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. کتابیں آسمانی وہ 4. وہ وحدانیت کے 4 پیر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی وحدانیت کو کس نے بیان کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ 4 ہیں کہ وہ 4 نبی ہیں جو چاروں کتابوں لے کر آئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اب یہ 4 کلمات اور اس میں 3 اس کے 19 حروف. 19 حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہے نا. اب اس 19 حروف کے ہمارے وجود میں کہاں پہ کہاں قائم مقام ہے؟ اللہ اکبر. وہ 19 پوائنٹ ہمارے وجود میں کہاں کہاں موجود ہیں کہ جو ہماری روحانیت کو بیدار کرتا ہے، جو ہمارے لطائف کو جاری کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وائٹ بورڈ ہوتا نا تو میں انسان کی شکل بنا کے وہ 19 پوائنٹ کی تصدیق کرتا، 19 حروفوں کی. سبحان اللہ. مطلب یہ فیض آپ پہلے بھی دے چکے ہیں. شاید اس سے پہلے یہ والی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب 19 حروف کیا؟ 19 حروف. اس میں 10 وہ ہے جو مقرر ہے صحیح. اور باقی غیر مقرر ہے. صحیح. مقرر کہلاتے ہیں نا جو جن کی ریپیٹ ہوتی ہے. ریپیٹ. بالکل. ان کی تاثیر الگ ہے حروف کی ہر حرف کی. ہر حروف کی. اب دیکھو میں نے میری نظر سے کوئی پوسٹ گزری تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد نہیں بنتے. وہ ہری کرشنا ہری رام ایسی کوئی نام لے رہے تھے کہ وہ اس کے بنتے ہیں. وہ تو یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ 786 جو لکھتے ہیں. 786 کا بسم اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ بے، سین، بے، سین، میم، لام، لام، ہے، الف، لام، رے، ہے، میم، نون، الف، لام، رے، ہے، یہ اور میم. اب سب کے عدد میں نے نکالے ہوئے باقاعدہ علم العدد میں. جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. اب ان عددوں کو اگر جمع کرتے ہو، بے کے 2، سین کے 60، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30، ہے کے 5، لام الف کا 1، لام کے 30،
رے کے 200 ہے کے 8 میم کے 40 نون کے 50 الف کا 1 لام کے 30 رے کے 200 ہے کے 8 یہ کے 10 میم کے 40 تو عدد بنتے ہیں 786۔ اب 786 کو ہم علم المفرد میں لے کر آتے ہیں تو عدد کیا بنے گا؟ 786 کو علم المفرد میں لے کے آؤ، 6 اور 6 12 13 13 اور 8 اب اس کو مفرد لے کر آؤ 3، اس میں سے ایک اس میں ذات ہے اور 2 صفات ہیں۔ یعنی کہ ایک ذات ہے اور 2 صفات ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ابھی میں اس کے اعمال بھی بتاؤں گا، اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، پہلے اہمیت پتہ لگ جائے بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے سلاسل میں۔ یعنی کہ کوئی بھی سلسلہ بسم اللہ کے بغیر نامکمل ہے، کوئی بھی فیض سلسلے کے بغیر نامکمل ہے بسم اللہ کے بغیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو جب آپ نے مشاہدات کیے تو جنت میں 4 نہریں بہہ رہی تھیں۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جا تو آب کوثر میں رہی ہیں، آ کہاں سے رہی ہیں یہ نہیں پتا۔ پھر آگے چل کر ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس مقام کی چابی کیا ہے؟ اس نے کہا اس مقام کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھا گیا تو وہ دروازہ کھل گیا، اندر دیکھا تو 4 نہریں بہہ رہی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 4 نہریں جو بہہ رہی تھیں وہ بسم اللہ کے 4 ہی کلمات سے تھی۔ جی بالکل، سبحان اللہ، کہ جیسے بسم کے میم سے، سبحان اللہ، اللہ کے ہاں سے، ہا سے، رحمان کے نون سے، نون سے، رحیم کے میم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے وہی 4 پوری۔ اور اگر دیکھیں تو ہم جس ابھی زمین پہ موجود ہیں، ہم روئے زمین پر ہیں نا، موجود ہے سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ ویسے 6 اور 4 میں کوئی فرق، جیسے بھی سمتیں 6 بھی ہیں کہ دائیں ہم جب حصار کر رہے ہوتے ہیں تو 6 سمتوں میں جس کو کیوں کرتے ہیں؟ بائیں اثار اور اس صورت میں جو کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہاں، تو 6 سمتوں کا کیوں کہتے ہیں؟ ویسے بظاہر ہم دیکھیں تو 4 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن بعض اوپر اور نیچے کو حصار میں شامل کرتے ہیں۔ وہ اثار میں شامل کرتے ہیں نا روحانیت کی دنیا میں۔ جی جی، ورنہ سمتیں 4 ہیں، ورنہ سمتیں 4 ہیں، مغرب شمال جنوب، بالکل یہ 4 ہی سمتیں ہیں، صحیح، 6 نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات؟ سبحان اللہ، بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا، اتنا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ باقی سوال تو گئے، کہ آج میں باقی سوال شاید نہ پوچھ پاؤں۔ اچھا، بسم اللہ شریف کا مفہوم ہی اتنا وسیع ہے کہ اس کی اگر ایک ہی بات کو ہم اس پر کلام کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی طویل وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں بالکل تو 70 اونٹ ایسی سخیم کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھائیں۔ بے شک، اللہ اکبر۔ جب میں نے درس نظامی شروع کیا تھا اور روحانیت کا علم تو اس کے ساتھ تقریباً 2-3 سال بعد نانا سے میں نے تربیت لینا جب شروع کی تھی، تو وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں نے صرف سبق پڑھا تھا، سبق پڑھ کر میں کہیں پر جا رہا تھا تو برابر میں بیٹھے انہوں نے کہا آج کیا پڑھ کر آئے؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا ہے، اس کا ہم نے ترکیب کی ہے، نحوی ترکیب کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ترکیب کی ہے؟ میں نے بسم اللہ کا بھی شروع کیا
بسم اللہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسقلا رب حاشا من عدافی ان علا حتی علا. بولے یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تو حروف جار ہیں. بالکل. آگے اسم ہے، پھر فعل ہے، پھر حرف ہے. اسم کی تعریف بتائی، فعل کی، حرف کی، اور پھر میں نے ابھی بسم اللہ وہ جو با حرف جار ہیں ان کے احکام اور ایک ایک حرف کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس نے اس وقت کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو فرمایا تھا کہ 70 اونٹ بھر جائیں. یہ تو آپ جس طرح سے ابھی تو نحوی ترکیب بیان کر رہے ہیں، نہ روحانی ترکیب بیان کی، نہ شرعی، نہ معنی، نہ کچھ اور. ابھی تو نحو سے ہی باہر نہیں آئے، تو اس میں اتنی تفصیل ہے. اب با کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس سے ہے، باقیہ سے ہے. بقا سے. ہاں بقا. سبحان اللہ. اور قیامت تک. سبحان اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں ہوں. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اب وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پوری کائنات کا علم موجود. تو اس کائنات کے علم کے لیے فیض جب تک مولا کائنات سے نہ لیا جائے وہ سمجھ میں نہ آنے والا. اچھا اب یہ دیکھیں جو لفظ با ہے اس کا اگر مزاج دیکھتے ہیں نا تو اس کا مزاج سرد ہے. سبحان اللہ. اللہ. ٹھیک ہے. سرد کیا ہے؟ لکوڈ، پانی. دنیا کی اصل. دنیا بنی سب سے پہلے کیسے؟ سبحان اللہ. ٹھنڈ بہت تھی. پانی، لکوڈ. جی. اور ٹھنڈ جو ہے نا وہ بقا ہے. ظاہری حالت میں تو موت ہو جاتی ہے، لیکن ہر وائرس، ہر جراثیم، ہر چیز، یہاں تک کہ انسانی لاش بھی سرد میں بقا، خراب نہیں ہوتا جسم اس کا. اللہ اکبر. کیوں؟ چاہے وہ جسم کسی کافر کا ہو، چاہے وہ کسی مسلم کا ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. جب وہ کسی برف کے اندر ڈھک جاتا ہے، دیکھا نا آپ نے 5000 سال ممی نکلی، 10,000 سال ممی نکلی، بالکل سلامت. تو اس کا مزاج کیا ہے با کا؟ سرد. تو یہ حرف کس سے ہے؟ باقی سے. تو یہ انسان کے وجود کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی. مطلب بقا، اگر آپ روحانیت کی بقا، ظاہری بقا، باطنی بقا چاہیں ہاں تو ابتدا بھی اس سے ہے، بقا بھی اس سے ہے. ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور ابتدا اور انتہا جب یہی ہے تو ہم ایک ابتدائی شخص جو آج بسم اللہ کے بارے میں آپ سے سن رہا ہے، اس کو دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ریاضت کروں، تو اس کو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آسان طریقہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں. 786 اس کے عدد کے مطابق. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے عدد کے مطابق 786 مرتبہ شروع کریں اور 70 دن تک پڑھیں. 70 دن تک 786 مرتبہ. جب یہ 786 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے نا، اس میں اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل حصار بھی ہے، سبحان اللہ. ایک برہنہ تلوار بھی ہے. اللہ اکبر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر کوئی شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے، اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس سمت اپنی نظر اٹھاتا ہے نا، جو صاحب دعوات ہوتا ہے بسم اللہ شریف کا، جس سمت نظر اٹھاتا ہے جہاں تک وہ دیکھتا ہے نا وہاں تک شیاطین چل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس سمت وہ دیکھتا ہے، اور جس جگہ پر بسم اللہ کا عامل رہتا ہے اس جگہ پہ کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو 70 دن پڑے گا یہ عامل ہو جائے گا؟ یہ ابتدا کرے گا. ابتدا ہے ابھی. یہ اس کی ابتدا ہے ابھی. ورنہ بسم اللہ شریف اگر دیکھا جائے ہمارے سلسلے میں جو ہم سے پڑھوائی گئی ہے وہ 19,000 مرتبہ ہی پڑھوائی گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل.
ابتدا میں 1900 مرتبہ بھی ہم نے پڑھی ہے، 786 مرتبہ ہم نے پڑھی، اپنے دن مکمل کیے، پھر 1900 مرتبہ پڑھی، پھر دن مکمل کیے، پھر 19,000 مرتبہ پڑھی اور اپنے دن مکمل کیے۔ اچھا، ہمارے پیر بھائی ہیں، ابھی بھی حیات ہیں وہ، تو جب میں اس راستے میں آیا تھا، اس روحانیت کے راستے میں جب میں نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا، تو اس وقت وہ ہمارے سینئر تھے، سبحان اللہ، صحیح، مقصد ہم سے پہلے کے تھے، جی، اور وہ بسم اللہ شریف کے عامل تھے۔ ان کو میاں حضور نے بسم اللہ اتنی کثرت سے ریاضت کرائی تھی کہ وہ شخص 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف قبرستان میں جا کے پڑھتا تھا۔ اللہ، ہمیں ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا۔ اب جب ہم اس راستے پہ آئے، ہم جب اس راستے پہ قدم رکھا، تو اس وقت وہ شخص 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف کہاں قبرستان جا کے پڑھتا تھا۔ جب ہم صفائی کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ کہتا تھا بھائی میری صفائی میرے بدلے کا بھی کام کر لینا، میرا ٹائم ہو رہا ہے، میں قبرستان جا رہا ہوں۔ میں کہا تو تم قبرستان جاتے کیوں ہو؟ کہہ رہا کچھ نہیں بھائی، ایسے ہی جاتا ہوں، گھوم کے آ جاتا ہوں میں۔ مجھے نہیں بتایا اس شخص نے۔ میں نے کہا آج ہمیں بھی جستجو تھی کہ کیا کرتے ہیں یہ۔ اب ابتدا وقت کے اندر کہ جب انسان کو اتنا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم دوسروں کو چھوڑو وہ کیا کرتے ہیں، تم یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، پہلا سبق، کہ تم کیا کر رہے ہو، دوسروں کو نہیں دیکھو۔ سبحان اللہ، وہ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، 8 گھنٹے، کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اللہ، تم کتنی دیر کھڑے ہو کے پڑھتے ہو؟ اور شوق پیدا ہوا کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ صحیح، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر ہم میں جستجو ہوتی تھی کہ یہ اگر اتنے گھنٹے پڑھتے ہیں تو ہم اتنے گھنٹے یہ کریں گے۔ جب راز کھلے، جب ایک وقت گزرا، ساتھ کچھ سالوں گزرے، پھر ہم جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس کا تجربہ کرتے تھے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پیر بھائی سے اپنے، میں نے کہا اب تم نے اتنی ریاضت کری ہے، تم اس کا کمال تو دکھاؤ مجھے ذرا، تمہیں حاصل کیا ہوا؟ سبحان اللہ، کہنے لگے اچھا، تو کہنے لگا اچھا ایک کام کر، مٹی اٹھا کے لے کر آ۔ میں مٹی اٹھا کے لے گیا، میں نے اپنے پیر بھائی کے ہاتھ میں دے دی، اس نے مٹی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نے کہا جاؤ سامنے درخت ہے اس پہ ڈال دے۔ میں نے وہ اٹھا کے ڈال دی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے کچھ نہیں، کل جب مطلب کھولیں گے نا پھر بات کریں گے اس پہ۔ کیا مطلب کھولیں گے پھر بات کریں، کل مطلب جو کھولیں گے نا پھر بات کریں گے۔ اچھا، وہ ہم دونوں صفائیاں کرتے تھے، اپنے عبادتوں میں ریاضت میں اس میں لگے رہتے تھے۔ شاہ جب دوسرے دن آیا نا، پہلے وہ ہرا بھرا تھا، پھر وہ سوکھنے لگا اور یکلک گر گیا اس ہی دن، ایک ہی دن میں، ایک ہی دن میں۔ اللہ، میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہہ رہا یہ ایسے دشمن کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے جیسے اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سبحان اللہ، مطلب ننگی تلوار جس طرح سے آپ نے بتایا، برہنہ تلوار ہے۔ عام لوگ جو اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ان کا پڑھنے کا فائدہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ سب سے پہلے وہ محفوظ رہیں گے شیاطین کے شر سے۔ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے، بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 40 سال پرانا جادو ہو، کتنے سال؟ 40 سال، 40 سال پرانا جادو ہو، 100 سال پرانا جادو ہو، اس گھر کا کوئی ایک فرد بسم اللہ کا عمل کر لے تو وہ جادو جڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے، جیسے درخت کو نکال کے پھینک دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مطلب بسم اللہ کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر۔ یہ تو میں عملیات کی بات بتا رہا ہوں،
روحانیت کی طاقت تو ایسی ہے یہ عالم ملکوت و لاہوت کی سیر کرا دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ کی جو سواری ہے نا، جب یہ اپنے سوار کو لے کے جاتی ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ ایک براق کے مانند ہے. اللہ اکبر اللہ. تو یہ آپ کے شاگرد اس مطلب میرے شاگرد نہیں تھے، وہ میرے پیر بھائی تھے. وہ تو پیر بھائی تھے. اب آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے، تو آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں. 70 دفعہ نہیں، 786 مرتبہ پڑھیں. 70 دن تک 786 مرتبہ ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی معاملات ہوں گے، جادو ہوگا، وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور یہ شر کا جو ہے اس دنیا میں دو ہی معاملات ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. مطلب شر ختم تو خیر ہی خیر ہے. پھر دیکھو ہر شہر میں خیر چھپی ہوتی ہے، ہر خیر میں ہر شر میں خیر موجود ہے. اللہ اکبر. ہر شر میں خیر موجود ہے. کیسے؟ اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، جی ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. ظلم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، بھائی ہر عروج کو زوال ہے. جی جی صحیح. جب تک تمہارے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو صحیح تو تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے؟ سبحان اللہ. نفس کیا ہے؟ جی اور اس کی کیفیات کیا ہیں؟ کیا خیر، شر، اندھیرا اور اجالا، حق بات حق اور باطل، یہ سب ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. جی روشنی تو اندھیرا ہے، صحیح. دن ہے تو رات ہے، خیر ہے تو شر ہے، شر ہے تو پھر خیر ہے، باطل ہے تو پھر حق بھی ہے. سبحان اللہ. حضور یہاں پر کہنے کا عرض یہ تھا کہ مطلب یہ شر کی جو تعریف ہے، شر مطلب دو ہی چیزیں ہیں، خیر ہے اور شر ہے. مطلب ہر بیماری شر ہے. میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا کہ ہر بیماری شر ہے، ہر جادو شر ہے، ہر شیطانیت شر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہمیں ضرر دینے والی ہیں یہ شر ہی شر ہیں. تو جب شر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا تو پھر خیر ہی خیر ہی ہوگی. دیکھو شر آگ ہے، سمجھو جی کیا ہے آگ، اور خیر کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت، یعنی پانی، پانی کیا ہے؟ پانی رحمت ہے، رحمت. پانی برکت ہے. سبحان اللہ. بالکل. آگ کو کون بجھاتا ہے؟ پانی. ٹھنڈا کون کرتا ہے؟ پانی. ہر حدت کو ٹھنڈا کرنے والی کیا ہے؟ یعنی کہ آگ کی موت کیا ہے؟ پانی. وہی سڑ. سبحان اللہ. تو مطلب اس کا جو عامل ہے، جو اس کا عمل کرنے والا، اس کو ابتدائی طور پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ شر سے محفوظ ہونے لگتا ہے اور خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہاں تک کہ اس کے اندر اگر کوئی بیماریاں بھی سرایت کر جاتی ہے نا تو وہ بھی حدت ہے. حدت رکھتا اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور باغ کا مزاج سڑ دے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے یہ ناروں کو نہیں بڑھ دوں، وسلام. اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور سلامتی والی ہو جا. جی اگر صرف ٹھنڈی ہو جا کہا جاتا تو شاید ٹھنڈ کے مطابق ضرر پہنچتا. ضرر پہنچتا، آپ کو نقصان. سلامتی والی ہو. سلامتی والی. تو یہ با جو ہے نا سرد، یہ سلامتی والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں یہ مفہوم بھی موجود ہے. بالکل ہے حضور. اگر اختصار، چونکہ تفصیل ماشاءاللہ آپ بحر العلوم ماشاءاللہ کہ ہم مطلب اتنی تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابتداءً آپ نے کہا 70 دن کا کر لیا جائے. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگر بندہ اس میں پورا مکمل ہونا چاہتا ہے جی تو پھر اس کو چاہیے کہ 1900 مرتبہ
شروع کریں اور پھر اس کو 40 دن مکمل کریں. صحیح. ٹھیک ہے, 1900 مرتبہ 40 دن مکمل کریں. یہ 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے عامل بننا چاہتے ہیں, عمل جو عمل کرنا چاہتے ہیں, علاج جو سیکھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ سے. صحیح. حضور میں یہاں پر رو کر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ترک جلالی جمالی کے ساتھ ہے یا ایسے ہی پڑھتے رہیں؟ نہیں, یہ پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں ترک جلالی بھی ہوگا اور ترک جمالی بھی ہوگا. سر دست یہ بتا دیجیے گا کہ ترک جلالی کیا ہے, ترک جمالی کیا ہے؟ دیکھیں, ترک جلالی شاہ صاحب ہر وہ چیز کہ جس سے جلال ظاہر ہو. جلال ظاہر ہو جس سے. ٹھیک ہے, جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں, اس سے جلال ظاہر ہو اس رہا سے ہے. جلال ظاہر ہو رہا ہے نا. جی. جو چیز کاٹی جائے صحیح. تو اس سے جلال ظاہر. جیسے ہر قسم کا گوشت ہو گیا, گوشت, جیسے مچھلی ہو گئی, ٹھیک ہے, گائے کا گوشت ہو گیا, ہر قسم کا جو حلال گوشت ہے نا, جی, اس کا پرہیز کرنا, یہ جلالی میں آتا ہے. جلالی میں. ہاں. اب انڈا ہو گیا, جی. ٹھیک ہے, کچی پیاز ہو گئی. کچی پیاز کھانے سے تو حضور نے بھی منع فرمایا نا کہ جو کچی پیاز کھائے وہ پھر ہماری مسجد میں نہ آئے. نہ آئے, یعنی بغیر کلی کیے نہ. بغیر کلی کیے نہ آئے. جی. تو مطلب یہ ترک جلالی کا ارشاد اس فرمایا. کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی جی. اچھا, پرہیز کیوں کراتے ہیں؟ ہاں, یہ اصل بات. پرہیز کی کیا وجہ ہے؟ جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہر چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں. جی جی. لیکن یہ بات جانیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, اس کو بخار چڑھتا ہے, تو وہ روٹی کیوں ترک کرتا ہے؟ جبکہ روٹی تو حلال ہے. صحیح. کیوں چھوڑی اس نے روٹی کو؟ اس لیے کہ اس کی بیماری شدت اختیار نہ کر جائے, صحیح. تاکہ دوا جلد اثر کرے, معدے پر کم بوجھ پڑے. معدے پہ کم بوجھ پڑے. اب اس نے پرہیز ساری زندگی کرنا ہے کیا؟ نہیں. کب تک کرنا ہے؟ بیماری تک. اس کے بعد کھائے, کلو بشربو, کھاؤ پیو. کھاؤ پیو, اس کی نعمت کا چرچا کرو. سبحان اللہ. شاہ صاحب, میں نے اپنی زندگی کے, میں اگر آپ کو چند لفظوں میں سمیٹ کے بتاؤں نا کہ مجھے کامیابی کب اور کیسے ملی, میں اس عرصے میں کب کامیاب ہوا, جی. کہ جب مرشد نے پرہیز کی اہمیت بتائی. اگر میں ساری زندگی پڑھتا اور پرہیز نہ کرتا تو شاید کامیاب نہ ہوتا. اللہ اکبر. پرہیز اس حد تک ہمارا ہوا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا ہم نے. اللہ اکبر. یہ کون سا پرہیز ہے حضور؟ اس کو جلالی کہیں گے, جمالی؟ یہ میں وہی سمجھاتا ہوں نا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا, کہ اپنے ہاتھ سے جو کھانا ہے, جو تم پرہیز میں ہو تو تم اپنے ہاتھ سے بناؤ اور اپنے ہاتھ سے کھاؤ. تو کارخانے میں ہم خود بناتے تھے, وہ خود کھاتے تھے. اللہ اللہ. اور جس دن نہیں بناتے تو اس دن کھانے کو نہیں ملتا تھا ہمیں. سبحان اللہ. مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ اتنا گوشت نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ جانوروں کا قبرستان بن جائے. تو لوگوں نے فرمایا حضرت آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھائیں. کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے نا, اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں, اس جیسی خصلتیں پیدا ہوں. اب آپ یہ بتاؤ, دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, عالم اسلام کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی. آپ اپنی خوراک کو دیکھو. مولا کائنات کا فرمان ذہن میں رکھنا. جی. اب ہندوستان پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کثرت سے کیا چیز کھائی جاتی ہے؟ چکن اور فارمی. اب اگر اس کا ڈی این اے دیکھو تو ڈی این اے کیا ہے اس کا؟ جب فارمنگ کی ہوئی چکن, جس ڈاکٹر نے ابتدان کی بات بتا رہا ہوں, وہ ڈاکٹر پاگل ہو کے مرا تھا.
جو وہ جانور ہے نا کہ جس کا نام نہیں لیتے ہیں، اس کے ڈی این اے سے اس کو تخلیق کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا اس کو۔ صحیح۔ تو مطلب اس کی وجہ سے یہ اثر، ایک تو فحاشی، آپ دیسی چکن کھاؤ، جی مطلب اس کی جو خصلت ہے وہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ خصلت ذہن میں رکھو اور پھر بات سنو۔ پھر بات سنو۔ تو اب دیکھیں جیسے اس کا گوشت تھا تو وہ فحاشی پر ہے، فحش ہے، اسی لیے اس کا جو ہے نا وہ گوشت منع کیا گیا۔ دیکھو ہم جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں نا، اب جیسے ترک لوگ ہیں، جی ترک لوگ آپ نے دیکھا وہ گھوڑے کے گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں گائے کا گوشت نہیں کھایا۔ اچھا۔ ہاں صحیح۔ آپ کو کیا گوشت پسند تھا؟ بکری۔ بکری کے پٹ کا گوشت پسند تھا۔ بالکل ہے، صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بکری کے پٹ کا جو حصہ ہے وہ زمین پہ نہیں لگتا، اور پورے بکری کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے لذیذ گوشت وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے یہ گائے کے گوشت والا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ ہاں، میں آپ تحقیق کیجئے گا۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ لیکن اب دیکھیں نا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو بکرے کے پیر کی یخنی بنا کے پیو، صحیح۔ ہڈی گڈی کا جو پیو۔ کہتے ہیں اتباع میڈیکل ریسرچ ہے کہ آپ کے جسم کے جس حصے کو جو ضرورت ہو نا، تو آپ بکرے کے اس کے جسم کے اس حصے کو بنا کے کھاؤ، آپ کے اس جسم کے حصے کو تقویت ملے گی۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ حضور۔ یہ ٹاپک ہمارا کافی طویل ہو رہا ہے، میں جگہ پر آؤں گا۔ ترک جلالی، ترک جمالی پر ہم تھے کہ ترک جلالی آپ نے ارشاد فرمایا، ترک جمالی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ اچھا، اور یہ کیا کیوں جاتا ہے یہ تو آپ نے بتایا، لیکن یہ بسم اللہ شریف کا عام آدمی بھی کرنا چاہ رہا ہے، برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی یہ ترک ضروری ہے؟ وہ برکت کے لیے 360 بار پڑھے، اس کو بھی کوئی ترک ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ہاں 360 بار بھی پڑھے گا نا تو اس کو وہی برکت ہی ملے گی۔ مطلب وہ یہ کہے کہ میں حضرت صاحب کا سے برکت لینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے سکھایا بسم اللہ، اور وہ ترک کی طرف جانا تو بڑا مشکل آزمائش ہو جائے گی۔ تو مطلب جو علاج معالجے کے لیے چاہ رہا ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ جو معالج بننا چاہ رہا ہے، جو عامل بننا چاہ رہا ہے، صحیح، جو اس کے ذریعے لوگوں کے علاج کرے گا، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ اور جو روحانیت کے راستے میں جو چلنا چاہتا ہے، برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، صحیح، ثواب کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے فیوزات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، سب کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی بسم اللہ شریف کی برکت ان کو ملے، صحیح، ہماری اجازت سے ملے، جی، تو وہ 360 بار پڑھیں، انشاءاللہ ان کو وہی برکتیں ملیں گی۔ اس میں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ مطلب وہ جو عام شخص پڑھتا ہے جو معالج نہیں بننا چاہ رہا، وہ سلسلے کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، تو اس کو روحانیت چاہیے۔ روحانیت کے طالب کو کہ جلالی جمالی سے کوئی کام ہے؟ بالکل ہے جی، جو اہل سلوک ہے، ہاں، جو اپنا سلوک کا سفر کر رہا ہے۔ اب دیکھو، مطلب حضور میں یہاں روکوں گا، معذرت چاہوں گا بالکل۔ کہ پہلے عام لوگ، معالج، اور تیسرے سب سے جو اہم لوگ ہیں وہ سلوک والے ہیں۔ تو پہلے جو آپ تھے عام لوگ تو ہو گئے نا، ہو گئے، معالج بھی ہو گئے کہ ترک جلالی جمالی چلے گا ان کا، اب روحانیت سلوک والے۔ دیکھو اب کہ جو شخص اپنے سلوک کا سفر طے کر رہا ہے، جی، ٹھیک ہے، اب جب وہ ذکر کرتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کر رہا ہے، صحیح، تکرار کرتا ہے نا، اب جب ہم کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ حرارت، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی حدت سے، اس کی روحانیت کی وجہ سے۔ صحیح، اب وہی حرارت اور حدت ہمارے قلب کے اندر نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جی، اور جب وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ
ریموو ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا دل ہے. صاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہ جب ہم اپنی قلبی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں، جب ہم پرہیز کے ساتھ بسم اللہ کی تکرار کرتے ہیں، تو پھر وہ سیاہ نہیں، وہ سبز نور ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح. نور کے کل بھی جیسے آپ نے بتائے تھے بالکل. کہ نور کی کلر. دیکھو اب مثال کے طور پہ ہم دین کی راہ پہ چل رہے ہیں، جی. ہم سلوک کے راستے پہ چل رہے ہیں. سلوک کا سب سے پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ توبہ. کہتے ہیں کہ سلوک کے اگر 99 حصے ہیں، کتنے؟ 99 حصے سلوک کے ہیں، تو 90 حصے جو ہے نا وہ اخلاق ہے. اللہ اکبر. باقی جو 9 حصے نا، باقی پھر 9 حصے سب کچھ ہے. سب سے پہلے اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہی جس کا اخلاق سب سے بلند ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اخلاق کا ترک سے کیا تعلق ہے؟ اخلاق کا ترک سے کیا تعلق ہے؟ جی. ہم جیسی خوراک لیتے ہیں ہمارے اندر خواہشات ویسی بڑھتی ہیں. جی. ٹھیک ہے. اب جب خواہشات ویسی بڑھیں گی، جب ہم اپنے نفس کو پوری خوراک دیں گے تو نفس سرکشی تو کرے گا نا، اور جب سرکشی کرے گا تو وہ اخلاقیات کے درجے سے باہر نکلے گا. پرہیز جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا نفس لاغر ہوتا ہے. ہم روزے کی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ صحیح. بے حیائی سے رکتے ہیں. سبحان اگر ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اسکرولنگ کرنے میں کچھ آ رہے ہیں تو فوراً ٹھکر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. صحیح. ایسا ہی ہے نا. کیوں ہم کہتے ہیں ہم روزے سے ہیں؟ ہم باہر نکلتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. ہم اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہے آپ کا، نفس کمزور ہو رہا ہے. نفس کمزور ہو رہا ہے. پرہیز اس لیے کروایا جاتا ہے کہ تمہارا نفس لاغر ہو. اور یہ جو ترک حیوانات سے کرتے ہیں تو حیوانیت پیدا ہوتی ہے. حیوانیت پیدا ہوتی ہے. اوہ. اگر ہم پرہیز نہ کریں اور پڑھائیاں کریں تو. اور جب ہم ترک حیوانات کرتے ہیں تو وہ حیوانیات کا عنصر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں اپوزٹ ہے نا، حیوانیت اور انسانیت. تو انسانیت غالب ہوتی ہے. تو حضور میں خیر دیکھو جی جی جسم جو ہے نا جی. وہ ہمارا کثافت ہے، رکھتا ہے. صحیح. جو روح ہے وہ لطافت رکھتی ہے اپنے اندر، وہ لطیف ہے. لطیف ہے. اب اس کے درمیان کون ہے؟ روح اور جسم کے درمیان نفس. نفس تعلق جو ہے ان کا. اب ہم جب پرہیز کرتے ہیں تو ہمارا جسم جب ہم پرہیز نہیں کرتے تو ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری کثافت بڑھتی ہے. اوہ. ہمارے جو روح ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. اللہ. اب جب ہم پرہیز کرتے ہیں، جب ہم پرہیز کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں رب کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار کرتے ہیں، تو ہماری روح طاقتور ہوتی ہے اور ہمارا جسم کی کثافت کم ہوتی ہے اور روح کی لطافت بڑھتی ہے. اب جو چیز جتنی بڑھے گی وہ نچلے والے پر غالب آئے گی. اب جب کثافت روح پر غالب آئے گی، لطافت پر، تو ہمارا خواہشات بڑھیں گی، خصائل رذیلہ بڑھے گا، سب کچھ بڑھے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اور جب لطافت غلبہ کرتی ہے تو پھر کیا غلبہ آتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی مقامات پر ایک ہی وقت میں 70 جگہ اپنے مریدوں سے ملے. کیا؟ ایک ہی وقت میں 70 جگہ موجود ہوتے تھے اور اپنے جسم کے ساتھ. صحیح. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس بارے میں میڈیکلی کیا کہتی ہے، سائنس اس کو مانتی ہے. سائنس کیا کہتی ہے اس کو، صحیح. کہ سائنس اس کو تسلیم کرے گی؟ سائنس تو جو دیکھتی ہے اس کو تسلیم کرتی ہے، اندیکھے کو وہ تسلیم نہیں کرتے.
آج جس انسانی باڈی پہ ریسرچ ہو رہی ہے نا قرآن پڑھ کے، اب وہ اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کس باڈی پر تحقیق؟ انسانی وجود کے اوپر. صحیح. انسانی وجود پہ سب سے زیادہ تحقیق سائنس نے تو کی ہے. جی. اور اس کی ابتدا مسلم سائنسدانوں نے کی. مسلم سائنسدانوں نے. ان کی کتابیں چوری اور جس طرح سے معاملات اس طرف سے گئے. بالکل. خیر حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آپ نے کثیر خیر فرمایا. اچھا، اب کوئی شخص اس کا عامل ہو گیا ہے، عامل بننے کے لیے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ایک تو 70 دن تک اس نے پڑھا ہے 786 مرتبہ، اس کے بعد 1900 مرتبہ اس نے شروع کیا ہے. اب وہ شخص جو سورہ بسم اللہ شریف کو عمل میں لانا چاہتا ہے، اس کا عامل بننا چاہتا ہے. جی جی. اس کے بعد اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پھر وہ 1900 مرتبہ نا جی 40 روز تک پڑھے. اس کو عامل کب کہیں گے کہ وہ عمل اس کے کب تک اس میں تاثیر پیدا ہوگا؟ دیکھو، عامل تو عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو متواتر کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھی دوسرے ہفتے چھوڑ دی. مداومت جو رکھ رہا ہے. مداومت سے مطلب یہ کہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، کیونکہ ہر دن دوسرے دن سے ایسے جڑا ہوا ہے زنجیر کے مانند. صحیح. اب جس دن اس نے نہیں پڑھی اس دن اس کی زنجیر کھل گئی، اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح صحیح. 1900 مرتبہ پھر 40 دن مکمل کر لے، اور پھر اس کو اور قوت پہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس کو، تو پھر وہ 3125 مرتبہ پڑھ لے 40 روز تک. 1.25 لاکھ ہو گئی. جب 1.25 لاکھ بسم اللہ شریف پڑھ لی تم نے، پھر تم 19,000 مرتبہ پہ آؤ گے. 19,000 مرتبہ؟ جی. 19,000 مرتبہ پڑھنا آسان نہیں ہے بسم اللہ شریف روزانہ، کہ زبان موٹی ہو جاتی ہے. بالکل پڑھی ہے کہ بندہ پڑھ بسم اللہ ہوتا ہے لیکن نکل کچھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. کیونکہ یہ کیفیت ہے وہی بتا سکتے جو گزرا ہو. جی خیر، آپ کی برکت سے ہم بھی گزرے ان کیفیات سے. حضور سوال میرا وہیں پر ہے. ایک شخص ابتدا آج چاہ رہا ہے کہ آپ اتنی ساری برکتیں بتا رہے ہیں، اس شخص کو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ، کہ اس سے وہ علاج کرنا چاہتا ہے، معالجہ کرنا چاہتا ہے، اس کی برکتیں لینا چاہتا ہے. عام آدمی تو 360 دفعہ پڑھ رہا ہے، 786 مرتبہ پڑھ رہا ہے. وہ اس کا عمل میں تاثیر کب سے پیدا ہونے شروع ہوگی؟ وہ بسم اللہ پڑھ کر کسی کو دم کرے، فائدہ ہونا شروع ہو، وہ کسی کا علاج کر سکے. اس کے لیے کتنا پڑے گا وہ؟ 1900 مرتبہ. 786 جو 70 دن تک پڑھا، اس میں کوئی اس کا ابتدا نہیں. اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ 1900 سے شروع کر دے. جو علاج کے لیے شروع کرنا، جو علاج کے لیے کرنا، جو اس کا عمل کرنا چاہتا ہے، جو اس کا عامل بننا چاہتا ہے، عامل بننے کے وہ لیے 1900 مرتبہ شروع کرے. 786 نہ کرے. 786 اور 360 عام لوگوں کے لیے وہ سٹارٹر ہے. وہ سٹارٹر ہے، سمجھ لیں. جی. لیکن فیض وہ اچھا، اس کو فیض و برکت ایسے کہ جب اس کو اجازت ہوئی فیض شروع اسٹارٹ ہو گیا. یعنی کہ تم نے اجازت لی تو رجسٹر کے اندر تمہارا نام لکھ دیا گیا بابا شاہ گیلانی. صحیح. اب رجسٹر میں تمہارا نام آ گیا، تمہارا میٹر چالو ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب وہ عمل کرنا اس نے 1900 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیا. اب وہ اس نے بے موکل نارملی برکت کے لیے پڑھ لی ہے. اب وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے؟ اچھا، اب وہ مزید قوت حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ عامل تو کہلائے گا. 1900 مرتبہ 40 دن کر لیا، وہ عامل ہو گیا. آگے کی قوت لینے سے پہلے کی قوت کا کیا کرے گا اس کا بتائیے پہلے. اس کی قوت سے بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ مریض کو دم کر کے دے دے. جی. کسی کا اتارا کر دے. آئی بس سمجھ میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے نا، پھر اس کے منہ سے جو نکلتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ سے پورا کرتا ہے. یہ اس کی برکت ہے. کن کی تجلی ہے. بالکل کن کی تجلی ہے اس میں. اللہ اکبر. بالکل. کیونکہ اس میں کن کا جو نون ہے نا، وہی رحمان کا نون ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ایسا ہے جیسے رب کا کن فرمانا ہے، فیکون، وہ ہو گیا. بس یہ صفات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے. سبحان اللہ. تو وہ اب آگے آپ فرما رہے ہیں کہ 1900 مرتبہ اس نے 40 دن کر لیا، پھر آگے کیا کرے گا؟ وہ عمل کے لائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں
اس کی جو نوری مخلوق ہے نا جی میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس کو بلانا چاہ رہا ہوں, اس کو حاضر کرنا چاہ رہا ہوں, یا اپنی قوت کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ نا کہ آپ نے 1900 مرتبہ 40 دن پڑھ لی, آپ جس پہ دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ جس پہ وہ کرو گے وہ فائدہ ہو جائے گا. اب بولو یار میں کر تو رہا ہوں لیکن اب میں کسی سے بلا کر اور پھر اس کی ڈیوٹی لگواؤں تاکہ مجھے کوئی خبر دے, باموکل. وہ پھر باموکل کی جائے گی. تو خبر دے مطلب خبری موکل. خبری موکل باموکل اس کا بہت زبردست ہے. اس کا کچھ تعلیم فرمائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نا 19 سردار ہیں. 19 سردار ہیں. اور وہ 19 سردار ہیں کہ جن کے ماتھے تمام اس کی ماتھے جو مخلوقات ہیں نا وہ ان کے تابع. صحیح. ان کے تابع ہیں. جب انسان باموکل بسم اللہ کا عمل کرتا ہے نا تو سب سے پہلے ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ باموکل کرتا ہے نا تو پھر وہ مانوس ہوتے ہیں, یعنی کہ محبت میں آتے ہیں, اس کی خوشبو میں آتے ہیں اس کی. صحیح. اب باموکل عمل ہے کیا؟ ہے کیا؟ وہ ہے عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یہ عظیمت. یہ بندہ اس وقت پڑھے گا کہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 لاکھ کر چکا ہوگا. صحیح صحیح. اب آپ نے 1.25 لاکھ نہیں کری, باموکل کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ آپ ایک مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو نہیں جانتے, جی آپ اس کو نہیں پہچانتے, آپ اس کو بلا رہے ہو. پہلے جان پہچان پہلے جان پہچان تو ہو جائے, پھر دعوت کریں. پھر دعوت کریں. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو شادی جو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تمہاری جان پہچان ہو جائے, وہ تمہیں دیکھ لے, تم اس کو دیکھ لو, سن لو, سب کچھ ہو جائے, اس کے بعد پھر ملاقات کے لیے آ جاؤ بھائی میٹنگ کرنا ہے. صحیح صحیح. لیکن اس کے لیے بھی بڑی ریاضت اور جگر چاہیے بسم اللہ کے موکل کے لیے. عجب یا جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ 1900 مرتبہ. 1900 مرتبہ 40 روزانہ روز عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. اس میں ترک جلالی جمالی تو بالکل لازمی ہے. اچھا, یہ اگر قبرستان میں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. مطلب اچھا بہتر زیادہ ہے. ہاں. خواتین کر سکتی ہیں؟ خواتین گھر میں کریں گی اپنے, اور خواتین گھر میں اس جگہ کریں گی, اس کمرے میں کریں گی جس کمرے میں بچے نہ آتے ہوں. بچے نہ آتے ہوں. صحیح. کیونکہ جب وہ کم کرے گی اس کے بعد کمرے کو لاک کر دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 1900 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے اجازت لے لیں. بالکل وہ اجازت لیں گے. اجازت لیں گے. اور پھر جو باموکل کر رہا ہے وہ اس طرح سے آپ سے اجازت لے کے اب 1900 مرتبہ یہ اس نے روزانہ پڑھنا شروع کیا. کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن مکمل. 40 دن میں پھر موکل حاضر ہوں گے, اس کی روحانیت حاضر ہوگی. سادی بسم اللہ پڑھے گا یعنی کہ مانوس ہوگی. صحیح. اب جب وہ باموکل کرے گا نا پھر وہ کیفیات ہوں گی, پھر وہ حاضری ہوگی. ہمارے ایک پیر بھائی تھے جن کا میں نے بتایا آپ کو, تو وہ باموکل عمل کر رہے تھے, عمل کو بلانے کے لیے نا. تو وہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ کہنے لگے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, اور بیٹھے ہوئے نا اس وقت کی بات ہے, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی. تو وہ عمل پڑھ رہے تھے باموکل. اچھا وہ کیا دیکھتے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, پڑھائی میں اتنے گم ہو گئے کہ ان کو فون کی گھنٹی بجی. کیا فون کی گھنٹی بجی؟ جیسے وہ پہلے گھر میں PTCL فون لگے ہوتے تھے نا, صحیح صحیح. فون کی گھنٹی بجی. اب انہوں نے بے ساختہ ایسے فون اٹھایا اور کہنے لگا ہاں ہیلو بولو. تو اس نے بولا السلام علیکم. اس نے کہا زور سے بولا, آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا زور سے بولوں گا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. موکل کا فون آ گیا. یہ مشاہدہ. اور یہ میں حضور سے پوچھنا, آپ سبحان اللہ, میں حضور بتائیں گے تمہیں. بے ساختہ. اور جب اس کا تسلط ٹوٹا, کوئی فون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا زور سے بولو نا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اللہ اکبر. مطلب موکل فون بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں, وہ یہ فون تھا کہ نہ وہاں فون موجود تھا نہ کچھ تھا. اس وقت تو کسی کے پاس فون ہی نہیں ہوتے تھے.
सुभान अल्लाह। और ये उस पीर भाई ने भी मुझे बताया और मियां हुजूर ने भी बताया। सही। तो मौकिल जब आ जाए तो उससे बातचीत क्या करेंगे? उसकी फिर एक तरतीब तरीक़ेकार है, फिर वो वो next मुनासिब नहीं है लाइफ में बताना ना, सुभान फिर जो कोई करेगा फिर वो राब्ता करेगा। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, या ये बात है। सुभान अल्लाह। तो वो अब उसने सारा कुछ कर लिया, अब वो इलाज करने बैठा है, तो इलाज के 2-3 तरीके अगर आप इरशाद फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछें। वो अच्छा तशख़ीस कैसे करेगा? मतलब वो अब बैठ गया है, उसने कुछ पढ़ा है, तो वो तशख़ीस करने के लिए क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तशख़ीस कैसे करे? अच्छा देखो, तशख़ीस तो मैं आम लोगों के लिए बता देता हूँ। अब हर बंदे को ना ये ख्वाहिश होती है कि यार मुझ पे कुछ है तो नहीं, तरह से बुखार चढ़ता है या तबीयत बोझल होती है या घर के अंदर कोई खून की छींटें आ जाती है या कोई ऐसे मामला आ जाते हैं, तो बंदे पे बोलते हैं यार अब कोई अच्छा बंदा ढूंढे जिससे हम पूछें जी, कि जो हमें बता सके, तो फिर वो गलत हाथों में चले जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि क्या तरीका समझाऊँ, घर को चेक करने का या मरीज़ को चेक करने का या क्या करने का? दोनों आप जो बोलो। दोनों इरशाद फरमाते हैं जी। अच्छा, वक्त अगरचा हमारा बहुत ज़्यादा घंटे का हमें पता ही नहीं चला है, अल्लाह अकबर। लेकिन यह है कि इख्तिसार के साथ आप इस टॉपिक को पूरा करें, तो मैं 2-4 तरीके आपसे सीखना चाहूँगा। अच्छा देखिए, अब जैसे मिसाल में किसी मरीज़ को चेक करना है, तो ये आम लोगों के लिए, ख़ास को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आम लोगों के लिए ये जी, आपने करना ये कि जो नीले रंग का धागा होता है ना, कितने नीले रंग का, नीले रंग का धागा, आपने मरीज़ को खड़ा किया, उसके सर से लेके पैर तक एक तार लिया, फिर उसी को दूसरा तार लिया, फिर तीसरा तार लिया, ऐसे उसने 19 तार ले लिए। अच्छा, पैर से मुराद ये है कि अंगूठा है या गिट्टे? अंगूठा, सही है। अंगूठा। तो पूरा ले लिया। कितने तार लिए? 7 19 तार हैं। बिस्मिल्लाह से काम कर रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जब हमने ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के एक एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर 19 गिरहें लगा दी। सही है। क्या करा? 19 गिरहें लगा दी। 19 गिरहें लगा दी। अब उसके बाद उस मरीज़ को वो अपने सराहने रख के सो जाए, खुद कर ले आम बंदा। सही है। ठीक है, सबसे पहले वो उसको जब गिराएं लगाएगा ना, गिराएं लगा के तैयार कर लिया उसने, तो वो उसको नाप ले। दम करके जो गिरा लगाई है, गिरा लगा दी, अब नापे उसको। सोने से पहले उसको नापे कि तकरीबन 5 बालिश 3 उंगल हुई, 1 उंगल हुई, 4 उंगल हुई, 5 उंगल हुई, क्या है वो याद रख ले अपने पास, एक पर्ची पे लिख ले कि ये जो मैंने रखा है इसका साइज़ ये है। रख दिया। सही है। सो गया जी। अब वो जब सुबह सोकर उठेगा, अपने ऊपर से उतारेगा, उतारने के बाद दोबारा नापेगा, उसको दोबारा नापेगा। अगर 1 उंगल कम हुई तो तावीज़ात है। सही। 2 उंगल कम हुई तो उसके ऊपर जादू है। 3 उंगल कम हुई तो उसके ऊपर सिफली अमल है, हिंदुआनी अमल है। 4 उंगल कम हुई तो काला जादू है, ऐसा जादू क्या हुआ कि जो उसकी मौत का सबब बने। सही है। 5 उंगल कम हुई तो समझ लो कि उसके ऊपर अगोर है। ओ अच्छा, ये वाले सारे ये तशखीस आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, जब उसको तो अगोर भी नहीं पता होगा, आपकी नहीं पता होगा, लेकिन ये उंगलियां देख के ना वो कर पूरी लेगा। वीडियो देखनी पड़ेगी अगोर क्या है। अगोर मेरे इसमें है मौजूद, मैंने बताया हुआ है। फायदा है। अच्छा, अब 1 उंगल बढ़ गई, अब बढ़ने पर आ जाए। अब बढ़ने पे आ जाओ ना जी। अब 1 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर गंदी नज़र है। सही। 2 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर आसेब की नज़र है, आसेब है। 3 उंगल बढ़ गई तो उसके ऊपर चुड़ैल का साया या फिर शयातीन जिन्नातों के जो बड़े क़ुव्वत के हामिल होते हैं ना, उनका असरात है उसके ऊपर। और जब 4 उंगल जब बढ़ती है ना तो भी समझ लेना उसके ऊपर फिर देव है। और जब 5 उंगल बढ़ जाती है ना तो फिर वो हिंदुआनी देवी देवताओं की तरफ चला जाता है। सुभान अल्लाह। सही है। ये तशखीस आम लोगों के लिए, ना बड़ी ना कम हुई तो उसका वहम था। उसका वहम था।
اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ہاں آپ بات کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے. اچھا حضور یہ آپ نے اتنے سارے بتائے، تعویذ، جادو، کالا، سفلی، اگور، یہ سارے، تو کسی دن ان کی تعریفات آپ سے پوچھ لی جائیں بالکل. اگر آپ اجازت دیں گے تو، کہ سوالات میں نے شامل کر لوں کہ یہ دیو کیا ہے، اور ان پھر اب یہ ساری چیزیں تشخیص تو ہو رہی ہیں، اب وہ تعویذات کو کیسے اتارے گا، جادو کو کیسے اتارے گا، کالا جادو کیسے اتارے گا، جو وہ اگور کیسے اتارے گا، سب آپ ایک دن اگر آپ اس حوالے سے اجازت دیں کہ میں یہ ٹاپک رکھ لوں. بالکل آپ رکھ سکتے ہو یہ ٹاپک. کہ جادو کی اقسام وغیرہ وغیرہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو شخص اگر مثال کے طور پر کوئی عام شخص ناپتا ہے اور اس سے کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے، کیا سب سے پہلے یہ کام کرے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن پڑھے جی، اور ہر دن ایک بوتل پہ دم کرتا رہے، پانی کی بوتل. پانی کی بوتل پہ ہر دن پڑھتا رہے. جب 7 دن پورے مکمل ہو جائیں جی. تو پانی سب گھر والوں کو پلائے. خود نہیں پیے؟ مطلب خود بھی تو پیے گا نا اللہ کے ولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود بھی پیے گا، دوسروں کو بھی پلائے گا، سب کو کرے گا، اور گھر میں چھڑکے. صحیح ہے. اگر اس کے اوپر جادو ہے تو اس کا بھی اتار کاٹ کا طریقہ بتا دیتا ہوں. صحیح. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ پھر 9 لیمو لے لے. حضور یہ جو گھر کو والوں کو پلایا تھا، یہ تشخیص کے لیے پلایا تھا؟ نہیں، تشخیص کے لیے نہیں پلایا تھا، علاج کے لیے پلایا تھا. صحیح ہے. تو یہ کتنے دن پئیں گے؟ یہ 7 دن پی لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں جادو کے اتار کا بتا دیتا ہوں. جی. 9 لیمو لے لے، ہر لیمو پہ 19 مرتبہ، کیا لیمو پر 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دے. جس مریض کے اوپر یہ اثرات آئے ہیں اس کے اوپر سر کے اوپر رکھے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کاٹ دے. پہلا لیمو سر پہ، پھر سیدھے کندھے پہ دوسرا، پھر تیسرا بایاں کندھا، پھر چوتھا سیدھا یہ جوائنٹ. جی. کتنے ہو گئے؟ 4. یہ جوائنٹ 5 پھر سیدھا گھٹنا، 6 اور پھر بایاں گھٹنا، 7 اور پھر نیچے کا پاؤں، پنجہ جو ہے ہمارا، یہ پنجہ ہے نا، یہاں رکھ کے کاٹے. تو 8واں ہو گیا. اور پھر بایاں ہو گیا 9واں. 9 لیمو لینے. 9 لیمو لینے نا، صحیح صحیح. میں نے 9 ہی کہا ہے. جی جی. اور 9 کاٹ کے جب کٹ جائے ہر لیمو میں 19 بار پڑھ کے کرے گا. اس کے بعد 19 مرتبہ مریض کے اوپر سے اتارے گا. اچھا سارے ایک ہی نشست میں؟ ایک بات میں اپنی بات پوری کر لوں. ہاں ایک ہی نشست میں کرنا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کاٹتا ہے نا تو اس میں سے خون جیسا کلر بھی آتا ہے، جیسے خون کا کلر ہوتا ہے نا، ایسے بھی خون اس میں آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تمہارا کام ٹھیک ہوا ہے. صحیح. وہ اترا ہے. اس کے بعد تم نے اس کے اوپر سے 19 مرتبہ اتارا، آئی بات سمجھ میں. اور اتارنے کے بعد اس کو آپ نے کسی کپڑے میں لپیٹا. کپڑے میں لپیٹنے کے بعد اس کو گڈھا کھودا، کھڈا کھود کے اس کو آپ نے وہاں دبا دیا مٹی کے اندر. اچھا اس کو پھر آگ جلا کے اس کو جلا دیا بھی جاتا ہے. جب وہ جل جاتا ہے اسی کھڈے کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں نا تو وہاں پابندی ہوتی ہے آگ جلانے پر. آگ جلانے پہ، کھڈا کھودنے پہ، کچھ دبانے پہ، سمندر میں پھینکنے پہ. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر گھر کے اندر مٹی میں کہیں بھی دبا دیں، جا کے بس دبا دیں گھر کے اندر، 4 دیواری کے چار دیواری کے اندر کہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے بڑے گھروں کے اندر جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہاں گارڈن وارڈن بھی ہوتے ہیں سب کچھ. صحیح. تو یہ آپ نے علاج بھی بتا دیا. سوالات تو حضور میرے پاس بہت سارے ہیں، اور اتنے سوالات ہیں کہ خیر، لیکن وہ ہمارے پاس کمنٹس بھی ہیں اور یہ سوالات بھی ہیں. پھر انشاءاللہ زبردل کوشش یہ کروں گا کہ مختلف اوقات میں مختلف سوالات میں پوچھ لوں. ایک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نقش کلزم کوئی ہوتا تھا آپ کے پاس، اور وہ مطلب انہوں نے شاید استعمال کیا ہے، ان کو فائدہ بھی ہوا. وہ مزید کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ نہیں، نقش کلزم تو باقاعدہ تو ویڈیو موجود ہے اس کی. اچھا یہ کلزم کیا ہے؟ ہاں نقش کلزم کیا ہے؟ نقش کلزم بیسیکلی ایک نقش ہم نے بنایا تھا. جی. ٹھیک ہے. وہ بنایا تھا مختلف دھاتوں کو ملا کر. صحیح. اب وہ نقش ہم نے مختلف دھاتوں سے ملا کے بنایا، اور اس کے اوپر جو نقش سلطان جسے کہا جاتا ہے، جو 20 کا نقش ہے، اس پہ وہ کندہ ہوتا ہے.
اب وہ نشق ہم نے کندہ کرا، کندہ کرنے کے بعد اس پہ کم سے کم 40 دن کی اس پہ پڑھائی ہوتی ہے اور اس نشق کو دھنی دی جاتی ہے، اس نشق کو۔ مطلب یہ عام آدمی میں نہیں، یہ آپ خود نہیں بنا سکتے، مشکل ہے، ہاں، مطلب اتنا تو پڑھائی اور باقاعدہ اور اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے، اور اس پہ پڑھائی بدو کی ہوتی ہے، یا بدو، ہاں، صحیح، اسم یا بدو کی پڑھائی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور 40 دن مکمل کیا جاتا ہے، صحیح، اور اسم بدو کی عظمیت کے ساتھ 500 مرتبہ اس کی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ میں فوائد بتا دیتا ہوں۔ جب اس کی تیار ہو جاتا ہے، اس کی 40 دن پڑھائی کی جاتی ہے، اس کی دھنی دی جاتی ہے، تو یہ تیار جب ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ ایسا ہے کہ جیسے پارس، پارس جس سے چھوا تو جس کو چھوا سونے کا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دھات، یہ میں روحانی عملیات کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی، اب مثال کے طور پہ یہ جس ہم نے الحمدللہ نے کافی لوگوں کو دیے بنا کے نقش قلم، اور الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اس سے۔ اچھا، مطلب کسی کے میں جنات کی معذرت یہاں پر روکوں گا، کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ وہ پارس کا ہے کہ جمع کر کے بالکل بہت معذرت چاہوں گا، روکا۔ تو وہ نقش کلثوم انسانی وجود کے اندر، اس گھر کے اندر کہ جو سمجھ لے جادو سے اجڑ گیا ہو، اچھا، یہ نقش کلثوم کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اس اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مطلب یہ تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ نقش کلثوم جب گھر میں لگاتے ہیں نا، گھر کے اندر بھی اگر کوئی جنات اور شیاطین ہوتے ہیں نا، تو وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، گھر چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے وہاں۔ اب اس نقش کی ایک تاثیر اور ہے، جی، کیا کہ جب وہ نقش بنا کے آپ اپنے جگہ پہ لگاتے ہو، اگر تم پہ کسی نے کوئی جادو کیا، تمہارے گھر میں کوئی شیطان آیا، یا تمہارے گھر پہ کوئی کچھ وار ہوا، تو وہ جو نقش ہے نا، وہ اس کے اندر حرارت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس کے اندر حرارت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بعض مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایسی حرارت ہوئی کہ جیسے کوئی چیز جل رہا ہے، مہک آ رہی ہے، وہ چیز جیسے کوئی جلتی ہوئی چیز نظر نہیں آتی ہمیں، اچھا اچھا، ایسے ہی میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہونے دو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹھنڈا تم جا کے سو جاؤ، ہاں خود ٹھنڈا ہو جائے گا وہ۔ مطلب خود، لوگوں نے، جن لوگوں نے لیا، ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے پھر بتایا، سبحان اللہ، لیکن اس میں محنت شاہ صاحب بہت ہے۔ اللہ مطلب آٹو پروٹیکشن کے لیے بس لگا دیا۔ بالکل بالکل، یہ صرف ناموں سے بنتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بنا کے رکھ لی ہے بس سب کو وہی دیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ نام سے تیار ہوتا ہے۔ نام اور اس کا کام، پھر اس کے محتاج، وہ جب کوئی بنوانا چاہتا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے پھر اس کے نام کے عدد نکالے جاتے ہیں، پھر جا کے اس حساب سے پڑھائی ترتیب دی جاتی ہے، پھر کسی کو بٹھالا جاتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے رابطہ کرے گا آپ سے؟ یہیں سے معلوم کر لیں، نمبر موجود ہوگا اسکرین پر سامنے۔ یہ ماشاءاللہ، خیر نئے آنے والوں کو بھی معلوم ہوا کہ کلزم کیا ہے، اس لیے تھوڑا تفصیل پوچھا۔ اچھا، ایک اور خیر سوال یہ ہے کہ یہ دو اچھے سوال تھے، اس وجہ سے میں نے لے لیے، ورنہ تو ہزاروں آ گئے سوال، تو ایک ایک لینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، ایک اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا ہے آپ کا شفا باکس، اس سے فائدہ ہوا ہے؟ ایک منٹ، میری بہن کمنٹس کر رہی ہیں کہ مجھے 15 کے طلسم والے نقش کی اجازت دیں، اور بسم اللہ شریف کی۔ میری بہن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، 15 کے نقش کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر لی ہے، تو آپ 15 کے فلیتے کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر نہیں کی ہے نا، تو پہلے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بعد فلیتے کی زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن کی تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور، مطلب کسی نے شفا باکس آپ کا استعمال شفا کیا؟ باکس ہے ہمارا، جی ہاں، تو وہ بتا رہی ہیں کہ کینسر کا مرض تھا تو اس سے فائدہ ہونا شروع ہوا ہے، تو یہ فائدہ ہونا شروع ہوا ہے تو یہ اپنی انتہا تک پہنچے گا کہ کینسر ختم ہو جائے گا، یا مطلب اس کو سپورٹ کرتا رہے گا؟ دیکھو، اس میں لگتا ہے جب کبھی جسم کے اندر ایسی بیماریاں سرایت کر جاتی ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے انسان کے، جی، ٹھیک ہے؟ اب ان کو شفائی باکس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو وہ کنٹینیو رکھیں، کم از کم 3 باکس وہ اس کو استعمال کریں، ایک ہو گیا پھر دوسرا منگوا لیں، پھر تیسرا منگوا لیں،
اس کے متواتر استعمال کر لینے سے اس کے اندر کا کینسر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مطلب 3 کم از کم استعمال کم از کم 3 اس کو استعمال کر لیں۔ ایک بہن کہہ رہی ہیں کہ جو لائیو میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ آپ نہیں لے رہے، تو اتنے سارے لائیو پوچھیں آپ۔ سبحان اللہ، تو حضور وہ بہت ٹائم لگ جائے گا یہ تو۔ اچھا تھوڑے وہ سوال لے لو لائیو میں نا لوگوں کے لیے۔ گھوری ہمزاد جادو یا شکار ہیں ہم۔ باقی انشاءاللہ تعالی حکمت کے نور کی کلاس کب شروع ہوگی یہ کمنٹ سے، تو میں اپنے بھائی کو بتانا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی حکمت کے نور کی کلاس عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ کنٹینیو کیا، اب تو فرسٹ اسٹیپ سے شروع ہوگا، اب سیزن 2 شروع ہوگا۔ سیزن 2 شروع ہوگا نا ہمارا؟ سیزن 2 شروع ہو چکا تھا، کتنے 2 کلاسز ہو چکی تھی حکمت کے نور کی۔ اچھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ شروع ہو گئی ہے؟ لیکن اب سیزن 2 عید کے بعد سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ باقی تاک ہیلنگ میں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ابھی ہمارے ایڈمیشن اوپن ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ میری سربراہی میں سیکھیں، چلے میں ایک کال لے لوں شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی میں اس وقت لائیو بات کر رہا ہوں اور سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں۔ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی جی آپ پوچھیں، آپ بات کریں۔ السلام علیکم حضور، حکم فرمائیے گا، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ آپ تو اپنی آواز سن رہے ہیں حضور، میری آواز سنیے گا۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے پوچھیے گا، وقت بہت ہی قلیل ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے تعلیم فرمایا ہے بسم اللہ کا، اس کی اجازت چاہ رہا تھا میں، لاہور رائیونڈ سے شاکر عرض کر رہا ہوں جی۔ ٹھیک ہے بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ۔ تو حضور خیر جتنے سوالات آپ سے آج پوچھ پایا میں، باقی یہ کہ الحمدللہ شاہ صاحب ہم نے کل بھی کہا تھا لوگوں کو، اور آج پھر ایک دفعہ کہنا چاہیں گے کہ جو ہم نے کار خیر کا کام شروع کیا ہے، سبحان اللہ، راشن باکس جو ہم نے 100 سے زیادہ تقسیم کر چکے ہیں، سبحان اور اللہ، ابھی ہم نے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو لوگ، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ کار خیر میں شامل ہونا چاہیں تو وہ اس کار خیر میں ضرور شامل ہوں۔ یہ جو راشن باکس الحمدللہ ہم لوگوں نے تقسیم کی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ پورے بورے اٹھوائے ہیں اور سب کو پیکنگ کروا کے سب گھروں میں لوگوں میں تقسیم کی ہے۔ تو اب وہ گھر جن کے گھروں میں ہی تقسیم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں روزے کے بعد پھر دوبارہ انہی کے گھروں میں جا کے، تاکہ ان کا رمضان عافیت سے گزر جائے، کہ جس طرح آپ اور ہم رمضان گزارتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی رمضان ایسے ہی گزاریں کہ جو لوگ سمجھنے کے کمزور ہیں۔ اور شاہ صاحب اس ماہ مبارک کے اندر جو لوگ کرتے ہیں نیکی کا کام، سبحان اللہ، ان کا اجر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہی حکم ہے نا کہ وہ جیسے شیخ صاحب کی ایک بات بہت ہی وائرل بھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ تمہارا پڑوسی اگر بے دین مر گیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر وہ بھوکا مر گیا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ تم پکڑے جاؤ گے۔ تو پڑوسی کا خیال، مسلمان بھائی کا خیال، کہ مسلمان کا تو یہ معاملہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کہ جس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جس طرح سے، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں۔ تو جس کے پاس جتنا ہے وہ کوشش کرے، اور اگر یہ ہمارے ناظرین ڈائریکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ آپ جب ایک کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں تو وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے تو اس کے لیے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے، تاکہ آج یہ 100 گھر ہیں تو آپ اس میں اس کاروان کو بھی بڑھاتے رہیں، اور
دنیا میں جو فیض ہے وہ پہنچ ہی رہا ہے، راشن بھی پہنچے، لوگوں کو روحانی لیکن غذا بھی پہنچ لوگوں کو رہی یہ ہے۔ بات بتا دیں، جو لوگ رقم دیتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں بھیج رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ زکوٰۃ کے لیے ہے۔ بالکل، یہ بتانا اگر صدقے ضروری کے ہے۔ لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں صدقے کے لیے، اگر وہ راہ للہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں کہ راہ للہ کے لیے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ، صدقات واجبہ وہ ہیں کہ جن کا ادا کرنا جیسے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، منت کی رقم ہے، یا کوئی بھی ایسی رقم ہے جس کا دینا واجب ہے، تو اس کو ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ اب آپ کسی سید والے کو راشن دینا چاہیں تو آپ نہیں دے سکتے کہ زکوٰۃ کا مال ہے اور وہ ان کو پاک مال لگے گا۔ اب جو ہے وہ آپ کو بتا بھی دیں، اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کار خیر میں حصہ لیتے ہیں نا، تو وہ لازمی جو آپ کے اسکرین پر ٹیلی نور کا نمبر موجود ہے، یہ میرا اپنا پرسنل نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ مجھے سلپ ضرور واٹس ایپ کیجیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ ہمارا صرف اور صرف فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور بینک کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایزی پیسہ جیز کیش بھی آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، صرف یہ ہمارا تعلق ہے اس سے۔ اور جو لوگ جو پیمنٹ بھیجتے ہیں وہ اس کی ریسیونگ ضرور ہم سے لیں۔ اور دیکھیں شاہ صاحب، مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے نام سے بھی لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، جی 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 بالکل اور ایسا ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے نام سے کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام مریضوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کال سینٹر کا جو نمبر موجود ہے نا، اس کی رسپانسبل ہم خود ہیں۔ باقی آپ لوگ نیٹ سے اگر کوئی ڈھونڈتے ہیں، کوئی دوسرا نمبر آپ کو مل جاتا ہے، پھر لوگوں آپ کو گمراہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق آپ نہیں کی ہے۔ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر کے باقاعدہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ کچھ چینلز ایسے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ بھی رکھے، آمین، آمین، اور آمین، ایسی معاملات سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو حضور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے کرم فرمایا، اور علم کا جو دریا یہ بہہ رہا ہے، جو یہ موتی سمیٹ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اس کو فیض عطا فرمائے۔ جس محبت سے جو آ رہا ہے، اللہ اس کو اسی کی محبت کے مطابق عطا فرمائے۔ تو کل بھی انشاءاللہ عز و جل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، میں آپ سے سوالات اس لیے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہتر سے بہترین پتہ چلے، جہاں پر ابہام بھی ہلکا سا پایا جاتا ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ٹوک تو دیتا ہوں، وہ اخلاقاً بعض اوقات ایسا تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو میں کلیئر کروں، پھر آگے چلوں، تاکہ ایک چیز کلیئر ہو جائے پھر آگے چلا جائے۔ انشاءاللہ تو وہ خیر اس گستاخی کی بھی درگزر فرمائیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل نئے سوالات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ عز و جل۔ تو مجھے امید ہے کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسی طرح سے علم کے موتی بکھیرتے رہیں گے، اور ہمارا مقصد دنیا میں علم اور خیر کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ آخر میں محبت کا پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔